وہ ابھی ابھی امریکہ سے پاکستان اترا تھا۔ ہاتھ میں بیگ تھامے تیز قدموں سے ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو باہر پہلے ہی ایک گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں سوار ہوا تو ڈرائیور نے گاڑی فوراً منزل کی سمت دوڑا دی اور کچھ دیر بعد گاڑی ایک ہسپتال کے سامنے رکی تو وہ بغیر لمحہ ضائع کیے تقریباً بھاگتا ہوا نیچے اترا اور سیدھا اندر کی جانب لپکا۔ ایمرجنسی وارڈ کے قریب پہنچتے ہی اس نے اپنے والدین کو دیکھا جو اس طرح اور بے چینی کے عالم میں وارڈ کے سامنے چکر لگا رہے تھے۔ وہ ان سے ملتا ہوا وارڈ کے دروازے تک آیا اور شیشے کے باہر نگاہ ڈالنے لگا جہاں وہ وجود لپٹا ہوا جو اس کی زندگی کی سب سے قیمتی ہستیوں میں شامل تھا۔ سامنے اسٹریچر پر پڑا وجود اس کا بڑا بھائی ولید خان تھا جو اس سے 4 برس عمر میں بڑا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کی سفید روشنی میں وہ پٹیوں میں جکڑا بے جان اور ساکت دکھائی دے رہا تھا۔ ارد گرد مشینوں کی مسلسل بیپ کرتی آوازیں سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ سانسوں کو قائم رکھنے والی مشینوں کے ادارے اس کے جسم سے جمے ہوئے تھے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ اس سے موت کے مزید قریب لے جا رہے تھے۔ شیشے کے باہر کھڑا بلال خان نم آلود آنکھوں سے اپنے بھائی کو تکتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، بے بسی اور دعاؤں کے سائے ایک ساتھ چھلکنے لگے۔ وہ چاہنے کے باوجود اندر نہیں جا سکتا تھا اور اسے لگ رہا تھا جیسے دل کی دھڑکنیں یکدم رک گئی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے کی سنجیدہ لکیریں سب کچھ بیان کر رہی تھیں۔ دیکھیے سر، ایکسیڈنٹ نہایت شدید نوعیت کا تھا۔ گاڑی کے الٹنے سے ان کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح ٹوٹ گئی ہے۔ ہم نے آپریشن کی حتی الامکان کوشش کی لیکن ریڑھ کی ہڈی کی شدید چوٹ نے باقی جسمانی اعضاء کو بھی ناکارہ کر دیا ہے۔ دل نے زیادہ دیر تک ساتھ نہ دیا۔ افسوس کہ ہم آپ کے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ یہ جملہ سنتے ہی وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ بلال خان کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ وہیں زمین پر گر گیا۔ رابعہ بیگم کے ہونٹوں پر بیٹے کا نام لرزتے ہوئے نکلا اور وہ وہیں چیخیں مار کر رونے لگیں۔ باپ کی آنکھیں بھی آنسو نہ تھے مگر خالی نظریں دیوار پر جمی رہیں جیسے برسوں کا مضبوط پہاڑ پل بھر میں ریزہ ریزہ ہو گیا ہو۔ بلال خان اندر گیا اور بھائی کے بیچارے وجود پر نظر پڑتے ہی اس سے لپٹ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ ولید پلیز اٹھیں، دیکھیں میں آ گیا ہوں، تیری شادی پر نہیں آ سکا، معاف کر دے، اب ناراضگی ختم کر اور چل گھر چلتے ہیں، تیری مسکان بھی تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ لیکن ولید نہ اٹھا۔ کمرے میں بلال خان اور رابعہ بیگم کی ہچکیوں اور چیخوں اور آنسوؤں کی آوازیں پہنچنے لگیں۔ ہسپتال کی دیوار اس غم کی خاموش گواہ بن گئی۔ ایک زندگی کا چراغ گل ہوا اور کئی زندگیاں اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ بعد ازاں بلال خان نے ولید کی تدفین کا انتظام کیا اور تدفین کے بعد مسکان کو عدت میں بٹھا دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ زندگی دوبارہ معمول کی راہوں پہ آنا شروع ہو گئی۔ 1 مہینے بعد بلال دوبارہ امریکہ چلا گیا۔ ادھر سلیم صاحب اپنے دفتر کے معاملات میں گھرے ہو گئے اور رابعہ بیگم بھی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے میں مصروف رہتی تھیں، مگر مسکان تنہا کمرے میں پڑی رہتی۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ خاموش اور گمسم سی گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھ کر ولید خان کی تصویر کو سینے سے لگائے آنسو بہاتی رہتی تھی۔ اس کے لیے ولید کو فراموش کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہ خود ایک یتیم لڑکی تھی۔ محض 3 برس کی عمر میں والدین کا سایہ اس کے سر سے اڑ گیا تھا۔ سلیم خان جو اس کے چچا تھے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ یوں ولید اور مسکان ایک ساتھ جوان ہوئے تھے، ایک ہی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ ان کی چاہت بھی پروان چڑھتی رہی اور جیسے ہی تعلیم مکمل ہوئی سلیم خان نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ ایک دوسرے کو پا کر وہ خوش قسمت ترین انسان محسوس کر رہے تھے مگر ان کی خوشیوں پر بدشگونی کا سایہ پڑ گیا۔ شادی کے صرف 6 مہینے بعد ہی مسکان بیوہ ہو گئی۔ سلیم خان اور رابعہ بیگم مسکان کو اس کے حال میں دیکھ کر تڑپ اٹھتے۔ وہ اسے یوں دن رات اشک بہاتے اور نڈھال پڑے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے سلیم خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بلال خان کا رشتہ مسکان کے ساتھ جوڑ دیں گے، مگر سب سے کٹھن مرحلہ تھا بلال کو اس بات پر راضی کرنا۔ عدت پوری ہوتے ہی سلیم خان نے بلال کو واپس پاکستان بلا لیا۔ ادھر بلال خان جم میں ورزش کے بعد پسینے سے شرابور اپنے مخصوص انداز میں نہایت دلکش لگ رہا تھا۔ گہری نیلی شرٹ اور سفید شارٹس میں ملبوس اس کے گھنے سیاہ بال ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ جم روم سے باہر نکلا تو سورج کی کرنوں نے اس کے خد و خال کو اور نمایاں کر دیا۔ ٹی شرٹ صوفے پہ اچھالتا ہوا وہ سیدھا واش روم میں داخل ہوا تاکہ فریش ہو سکے۔
تازہ دم ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا ہی تھا کہ سلیم خان نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اچھا ہوا تم بھی آ گئے، ہم نے ایک نہایت اہم فیصلہ کیا ہے، کل شام تمہارا نکاح رکھا گیا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی بلال خان جو ناشتہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا ٹھٹک کر وہیں رک گیا، جیسے اچانک بجلی اس کے وجود پر گر گئی ہو۔ اس نے بے یقینی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ میرا نکاح؟ کیا مطلب میرا نکاح؟ کیوں؟ اس کی آواز بھاری کرخت غصے میں بھری ہوئی تھی۔ وہ ماتھے پر شکنیں ڈال کر کرسی پر ذرا آگے جھک آیا اور تلخ لہجے میں بولا، خالہ جان کو اتنی عجلت کس بات کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے فوراً کروانا چاہتی ہیں؟ کیا چند مہینے ان سے مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا؟ میرے جوان بھائی کو دنیا سے گئے ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں اور آپ مجھے شادی کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ میں اب جلدی نکاح پر تیار نہیں ہوں، اور پھر میں دوبارہ امریکہ لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بظاہر کھانے کی طرف توجہ دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر جذبات کا ایک طوفان شدت سے برپا ہو چکا تھا۔ سلیم خان کے چہرے پر غصے کی گہری لکیریں ابھر آئیں اور ان کی آنکھوں میں سختی جھلکنے لگی۔ اب تم کہیں بھی نہیں جا سکتے بلال، تمہاری آزادیاں ختم ہو چکی ہیں، اپنی منمانیاں ترک کرو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم میرا بزنس سنبھالو۔ یہ ذمہ داری ولید کے کندھوں پر تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب یہ بوجھ تمہیں اٹھانا ہے۔ وہ نہایت سنجیدگی اور اٹل لہجے میں بولے۔ بلال نے دانت بھینچ لیے اور شوق زدہ نظروں سے اپنے باپ کو گھورنے لگا۔ اور یاد رکھو، تمہارا نکاح منال کے ساتھ نہیں بلکہ مسکان کے ساتھ ہوگا۔ سلیم خان نے کرسی پر جھکتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ یہ الفاظ سنتے ہی بلال کے پیروں تلے زمین نکل گئی، جیسے اچانک ساتوں آسمان اس کے وجود پر آن گرے ہوں۔ اس کے دل کی دھڑکن لمحہ بھر کے لیے رکی اور وجود میں جھٹکے سے دوڑ گئے۔ واٹ بابا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آواز غصے اور بے یقینی سے کانپ رہی تھی۔ میں ہرگز مسکان سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں لرزش نہیں بلکہ ایک اٹل فیصلہ چھلک رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تم مسکان سے شادی نہیں کرو گے؟ سلیم خان نے اس کی خشمگی اور خونی نظروں سے گھورا۔ بلال نے دانت پیستے ہوئے غصے اور احتجاج بھرے انداز میں کہا، بابا، وجہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ میری بھابھی ہے، میرے بڑے بھائی کی بیوہ، اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے نکاح کروں کہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ولید بھائی سے کس قدر محبت کرتی تھی۔ اس کے لہجے میں دکھ، غصہ اور مزاحمت سب کچھ جھلک رہا تھا۔ اس نے کھانے کی میز پر رکھا گلاس زور سے زمین پر دے مارا، جیسے اپنے دل کا غصہ ظاہر کر رہا ہو، مگر سلیم خان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں بنتا تھا۔ ولید خان اب اس دنیا میں نہیں رہا، مسکان اپنی عدت پوری کر چکی ہے، اور میں اپنی بھتیجی کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اسے یوں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ سمجھ لو، اس کا نکاح تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ سلیم خان کا لہجہ مزید کرخت اور حکم دینے والا تھا۔ بلال نے ضبط کرتے ہوئے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچا۔ اس کی سانس بھاری ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنے لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی۔ بابا، خدارا سمجھنے کی کوشش کریں، چاہے میں مان بھی جاؤں، لیکن مسکان کبھی نہیں راضی ہوگی، وہ مجھ سے نکاح کبھی قبول نہیں کرے گی، اور پھر وہ مجھ سے 3 برس بڑی ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی کمرے میں کیسے رہ سکوں گا؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو کبھی تسلیم نہیں کر پائیں گے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس کی شادی کہیں اور کر دی، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مسکان سے شادی نہیں کروں گا۔ آخر میں وہ تقریباً چلا اٹھا۔ سلیم خان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ایک بھاری سانس کھینچنے کے بعد بولے کہ وہ نہیں چاہتے مسکان کی شادی کہیں اور ہو، کیونکہ وہ ان کے بڑے بھائی کی نشانی ہے، اور مرتے وقت اس نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھیں گے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب وہ انہی کی آنکھوں کے سامنے رہے، اور رہی یہ بات کہ وہ بلال سے 3 سال بڑی ہے، تو وہ اپنی اسمارٹنس کی بدولت وہ 4-5 سال چھوٹی ہی دکھائی دیتی ہے۔ مسکان کو منانا ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ مزید کوئی بحث نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ اور رابعہ بیگم جو فیصلہ کر چکے ہیں وہی حتمی ہے۔ بلال نے بے بسی اور امید بھری نگاہوں سے اپنی ماں رابعہ بیگم کو دیکھا، جو نظریں جھکائے خاموش بیٹھی تھی، جیسے دل کو کسی نے جکڑ لیا ہو۔ ان کی خاموشی صاف بتا رہی تھی کہ یہاں وہ بھی اب اس فیصلے پر متفق ہے، یا پھر اپنے شوہر کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ بلال نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر امریکہ چلا جائے گا، لیکن یہ شادی ہرگز نہیں کرے گا۔ وہ یہ کہتے ہی میز سے ہٹ گیا۔
سلیم خان بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور گرجدار آواز میں بولے کہ شوق سے جا سکتے ہو، مگر اس کے بعد اس کا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں رہے گا۔ اگر وہ مر بھی گئے تو ان کے جنازے پر قدم رکھے، وہ یہی سمجھیں گے کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی مر چکا ہے۔ ان کے جملوں کی شدت نے رابعہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ سلیم خان کی آواز ٹوٹ گئی تھی اور وہ لمحہ بھر کو رکے، پھر سامنے رکھے کرسی کو لات مار کر لمبے لمبے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ رابعہ بیگم نے دکھ اور پریشانی سے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ان کے چہرے پر بیٹے کے لیے دکھ اور شوہر کے لیے بے بسی صاف چھلک رہی تھی۔ سلیم خان غصے سے چیخے کہ رابعہ اپنے بیٹوں کو منائے، ورنہ اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رابعہ بیگم نے لرزتے لہجے میں سر اٹھایا اور کہا کہ جب وہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو میری کیسے مانے گا؟ وہ جانتے ہیں کہ وہ ولید نہیں ہے جو خاموشی سے ہر بات قبول کر لیتا تھا، وہ بلال خان ہے، ضدی اور جنونی، جو غصے میں خود کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم اسے مجبور تو نہیں کر سکتے۔ اس کی بات پر سلیم خان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی اور وہ بولے کہ اگر وہ راضی نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اسے اتنا مجبور کر دیں گے، وہ خود ہی آ کر کہے گا کہ مسکان سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ رابعہ بیگم نے گھبراہٹ سے پہلو بدلا، دل میں ایک انجانی سی بے چینی جاگ اٹھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سلیم خان جب کسی بات پر ضد لگا لے تو کسی کے لیے بھی یہ راستہ بدلنا ممکن نہیں رہتا۔ اگلے دن بلال سارا دن باہر گزار کر واپس آیا تو سلیم خان اور رابعہ بیگم صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہ بھی قریب بیٹھ گیا اور اپنی ماں سے بھوک کا شکوہ کیا تو رابعہ بیگم سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سلیم خان نے چائے کے خالی کپ میز پہ رکھتے ہوئے سیدھے بلال کو دیکھا اور گہری آواز میں پوچھا کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے، کیا وہ مسکان سے شادی کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ جس پر بلال نے تیکھے ہوئے اور بوجھل لہجے میں کہا کہ بابا پلیز، ابھی وہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اس سے پہلے کہ سلیم خان کوئی اور بات شروع کرتے اچانک فون بج اٹھا۔ بلال نے موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالی تو میکائل کی نام دیکھ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ جیسے ہی اس نے فون کان سے لگایا میکائل کی غصے بھری آواز اسپیکر پر پہنچنے لگی کہ بلال، امریکہ میں جو فلیٹ تمہارا تھا وہ تمہارے والد نے بیچ دیا ہے۔ نیا مالک فوراً گھر خالی کرنے کا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ بیچنے والے تھے تو تم کم از کم پہلے اطلاع تو دے دیتے۔ تمہاری وجہ سے میں مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ اب بتاؤ میں کہاں جاؤں، اتنی جلدی نیا گھر کہاں سے لاؤں؟ اور اوپر سے تمہارے باس کا فون آیا تھا کہ تمہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور یہ سب تمہارے والد کے کہنے پر ہوا ہے۔ میکائل کی بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ بلال نے جھنجھلا کر کال کاٹ دی اور دانت بھینچتے ہوئے کہا کہ بابا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح مجھے قابو کر لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میرے اکاؤنٹ میں اب بھی اتنے پیسے ہیں کہ میں آرام سے 1-2 سال نکال سکتا ہوں۔ پھر میں امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوں، 10 سال وہاں گزارے ہیں۔ پاکستان میں آپ کے تعلقات کی وجہ سے شاید آپ مجھے نوکری نہ ملے، لیکن امریکہ میں ایسا نہیں ہوگا، اس لیے میں آج ہی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے میں آیا اور جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگا، پھر الماری کی طرف بڑھا تاکہ پاسپورٹ اور اپنے ATM کارڈز اٹھا سکے، مگر الماری کے ایک ایک کونے کی تلاشی لینے کے باوجود اسے وہاں کچھ نہیں ملا۔ بلال کا ضبط ٹوٹنے کو تھا، وہ خود کو سنبھالتا ہوا نیچے آیا اور سلیم خان کے سامنے آ کر دھیمے مگر سخت لہجے میں پوچھا کہ اس کا پاسپورٹ اور کارڈ کہاں ہے؟ جس پر سلیم خان نے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ وہ سب انہوں نے جلا دیے، ابھی ابھی باہر آگ میں پھینک کر آئے، چاہے تو جا کر خود دیکھ لو۔ یہ سن کر بلال تیزی سے باہر بھاگا اور جلتی ہوئی آگ کے الاؤ کو دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ شکستہ قدموں کے ساتھ جب وہ دوبارہ اندر آیا تو سلیم خان کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا۔ سلیم خان نے پورے اعتماد کے ساتھ پوچھا، ہاں اب بولو، تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ بلال نے سر جھکا کر مٹھیاں بھینچتے ہوئے دبی آواز میں کہا کہ میں مسکان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سلیم خان کے لبوں پر ہلکی سی مطمئن مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے معلوم تھا بلال، تمہارا جواب یہی ہوگا۔ خوشی ہے کہ تم نے یہ بات جلدی سمجھ لی۔ پھر وہ رابعہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، رابعہ اپنے بیٹے کو کھانا دو، سپاہ سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ رابعہ بیگم کھانے کی ٹرے لیے فوراً آگے بڑھی اور میز پر رکھ دی۔ بلال خاموشی سے بیٹھ کر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ کوئی بھی آسائشوں کے بغیر جی ہی نہیں سکتا تھا جو اس سے بچپن میں تھالی میں سجا کر ملتی آئی تھیں۔ یہ سہولتیں اس کے لیے کوئی عیش نہیں بلکہ سانسوں جیسی ضرورت بن چکی تھی۔ نرم بستر، لذیذ کھانے، قیمتی گاڑیاں، نوکر چاکر، سب کچھ اس کی دنیا کا حصہ تھی۔ وہ اپنی دنیا کا بادشاہ تھا۔
لیکن لمحہ بھر کو اگر یہ خیال آتا کہ یہ سب اس نے بچپن اس سے چھن سکتا ہے تو اس کے وجود میں لرزہ دوڑ جاتا۔ باپ نے ہمیشہ خواہش زبان پر آنے سے پہلے ہی پوری کی تھی۔ بچپن سے وہ محرومیوں کے ذائقے سے واقف نہیں ہوا تھا۔ امریکہ میں نوکری بھی اس نے صرف تجربے کے طور پر کی تھی، جیسے کوئی کھیل ہو جو وقت گزاری کے لیے کھیلا جا رہا ہو۔ اصل حقیقت یہی تھی کہ اسے کبھی پیسہ کمانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ دولت خود اس کے قدموں میں بچتی تھی، عزت اس کے در پر چھپتی تھی، وہ سب کچھ اس کے پاس تھا جو عام لوگ خواب میں بھی نہیں دیکھ پاتے۔ یہی سبب تھا کہ آج بھی وہ اپنی حالت پر نازاں تھا اور ایک ناپسندیدہ رشتہ قبول کرنے پر مجبور ہو کر بھی ہچکچایا نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپنے باپ کے فیصلے کے آگے ابھی ڈٹنے کی سکت نہیں رکھتا۔ سچ تو یہ بھی تھا کہ مسکان میں کوئی ایسی کمی نہیں تھی جسے جواز بنا کر وہ انکار کر سکتا۔ بس وہ ایک کڑوی حقیقت تھی کہ وہ کبھی اس کے بھائی کی بیوہ تھی، مگر تھی اور ہے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ مسکان کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اس کا گھٹ گھٹ کر جینا، بکھری حالت، رونا دھونا، سب کچھ اس کے سامنے تھا۔ اور مسکان جو کبھی شوخ و چنچل اور روشن آنکھوں والی مسکراتی لڑکی تھی، اب کمرے کی چار دیواری میں قید ایک زندہ لاش بن کر چکی تھی، جس کے لیے سانس لینا بھی بوجھ لگتا تھا۔ ولید کی موت نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہی سوچ کر بلال کے دل میں یہ عزم اور پختہ ہو گیا کہ شاید اس نکاح کے بعد مسکان کو سہارا ملے اور پھر سے جینا سیکھ لے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مسکان کو پیار محبت سے زندگی کی طرف واپس لائے گا، اس ارادے پر قائم رہے گا۔ مسکان آج پورے کا پورا لال لہنگے میں سجی بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھتے ہوئے کہا کہ مسکان خان بنت سلیم خان، آپ کا نکاح بلال خان ولد سلیم خان سے 50 لاکھ کے عوض کیا جا رہا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ مولوی نے دوبارہ لفظ دہرائے مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ سلیم خان نے مسکان کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر جیسے ہوش میں آئی، ٹھنڈی سانس لے کر آہستہ آواز میں بولی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے دستخط بھی کر دیے تھے۔ پھر مولوی صاحب بلال کی طرف متوجہ ہوئے۔ بلال خان ولد سلیم خان، آپ کا نکاح مسکان خان بنت سلیم خان سے 50 لاکھ کے عوض نکاح کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بلال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا مگر اس نے پورے اطمینان سے کہا کہ قبول ہے۔ لمحوں میں دل کے بسنے والی بے چینی یکدم چھٹ گئی، ایک سکون سا چھا گیا۔ نکاح کے بعد مسکان کو رسم کے مطابق بلال کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ خان ولا کے ایک خاص کمرے کو شب زفاف کی مناسبت سے نہایت نفاست اور نزاکت کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ وہ رات جسے دو روحوں کے باہم جوڑنے اور ایک دوسرے کا نصیب بننے کی رات کہا جاتا ہے، جب رب کو گواہ بنا کر ایک پاکیزہ اور حسین رشتہ تشکیل پایا جاتا ہے، ایسا رشتہ جو محبت اور وفا کی بنیاد پر مضبوطی کی جانب بڑھتا ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر بے شمار آسائشوں سے گزرتا ہے، تاکہ یہ پرکھا جا سکے کہ کون ڈٹ کر اس امتحان کا کھڑا ہے اور کون ہار مان کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں اور وہ اپنے رشتے کو مزید مضبوط کرتے ہوئے خوشیوں کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن جو ہار جاتے ہیں وہ اس خوبصورت بندھن کو کھوکھلا کر کے اسے دوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور یوں ہی یہ رشتہ کسی کے لیے سزا بن جاتا ہے اور کسی کے لیے انعام۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ رشتہ بلال اور مسکان کو کس موڑ پر لے جائے گا۔ بلال کے پنکھڑیوں اور رنگ برنگے پھولوں سے کمرے کو آراستہ کیا گیا تھا۔ مسکان لال رنگ کے لہنگے میں دلہن بنی بیڈ کے وسط میں عروسی جوڑا پھیلائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ محض 7 ماہ کی شادی کے بعد وہ بیوگی کی چادر اوڑھ چکی تھی اور سال کے وقفے بعد دوسری بار سہاگ کے سرخ لباس میں اپنے نئے محرم کے منتظر تھی، لیکن اس پر نہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، نہ شرم و حیا کی جھلک، اور نہ ہی اس کا وجود خوف سے لرز رہا تھا، بلکہ وہ بے تاثر چہرہ لیے اپنے دیور کی سیج پر بیٹھی تھی جو اب اس کا شوہر بن چکا تھا۔ یعنی رشتہ مسکان نے صرف اپنے چاچو سلیم خان کے مان کی خاطر قبول کیا تھا، جنہوں نے اسے بچپن سے پالا اور باپ کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ ان کی عزت کی باعث ایک ناپسندیدہ رشتہ قبول کرنے پر راضی ہوئی تھی جب اس کی مرضی شامل نہ تھی۔ تو ظاہر ہے کہ بلال پر بھی رشتہ زبردستی ٹھوسا گیا تھا، کیونکہ ایک بیوہ عورت اس پر کسی اور کے لمس کی چھاپ باقی ہے، اسے قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ایک کڑوے ظرف کا تقاضا ہے اور ہر کوئی اس کا اہل نہیں ہوتا۔ یعنی سوچوں میں گم وہ
بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سفید شیروانی میں ملبوس بلال خان لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر آیا اور پیچھے سے زور سے دروازہ بند کر گیا، جس سے مسکان گھبرا کر اپنی جگہ پر چونک گئی۔ اس کی بھوری آنکھیں اس وقت سرخ سی دہک رہی تھیں، بال لاپرواہی سے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ضبط کے مراحل سے گزرتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے قریب جا کھڑا ہوا اور آہستہ سے اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ جیسے ہی یہ شیروانی اس کے بدن سے الگ ہوئی تو چوڑے سینے اور مضبوط بازو نمایاں ہو گئے۔ گردن اور کمر پر پسینے کی باریک بوندیں چھلک رہی تھیں۔ اس کا سینہ ہلکی ہلکی سانسوں کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہا تھا اور ابھرے ہوئے مسلز کا تناؤ کمرے کی خاموشی میں مزید شدت اختیار کر گیا تھا۔ شیروانی اس کے ہاتھ سے سرک کر زمین پر گری، مگر وہ چھپنے کے بجائے وہیں کھڑا لمبی لمبی سانسیں لیتے اپنی بے بسی اور غصے کو قابو میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ مسکان نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، بلال تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کے لبوں سے نکلنے والے جملے پر وہ بے اختیار پلٹا اور لڑکھڑاتے ہوئے فرش پر جا گرا۔ کیا اس کی بھوری آنکھوں میں اترے سرخ ڈورے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ نشے میں ہے؟ ان آبی لفظ سختی سے ایک دوسرے پر جمی حالت میں وہ سر کو چھٹک چھٹک کر اپنے اوپر حاوی ہونے والی مدہوشی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسکان حیرت میں تھی کہ وہ بار بار کیوں لڑکھڑا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے قریب پہنچی تاکہ سہارا دے سکے، مگر جو ہی نزدیک آئی تو اس کے منہ سے اٹھتی شراب کی بدبو مسکان کے وجود کو سر سے پاؤں تک لرزا گئی۔ شادی کی پہلی ہی رات اسے بلال سے اس قسم کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ بلال تم نے شراب پی ہے؟ وہ بے یقینی میں بولی۔ جواباً بلال نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور بیڈ کے سہارے لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ مسکان کے سامنے تھا اور مسکان ابھی تک حیران اور پریشان اسے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس نے غصے میں اسے اپنی طرف کھینچا تو مسکان کٹی پتنگ کی طرح اس کے برہنہ سینے سے جا لگی۔ خوف کے مارے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بلال نے اس کے حسین چہرے کو غور سے تکتے ہوئے کہا، یوں آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا مسکان، آنکھیں کھولو۔ اس نے لرز سے دل کے ساتھ اس کی آنکھیں کھولیں تو پایا کہ وہ اس کے بہت قریب کھڑا ہے۔ میں آپ کی اس کی گھبراہٹ میں لہنگوں کو سنبھالتے خود کو سمیٹا۔ دونوں کا دل ایک ہی رفتار سے دھڑکنے لگا اور کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ بلال کی نظروں سے کانپتے وجود سے خود ہی لرزتی ہوئی ہونٹوں پر اٹکی، گلے میں گلٹی بند کر معدوم ہوئی۔ سانسوں کے بعد جیسے اسے ہوش آیا، خود کو قابو میں کرتے مسکان کو زور سے دھکیل دیا۔ وہ بس زمین پر گری اور خود کو سنبھال نہ سکی۔ بلال کی آنکھوں میں چھائی ہوئی خماری ایک دم غائب ہوئی۔ مسکان فرش سے اٹھی اور اس کے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی، جو الماری سے کپڑے نکال رہا تھا تاکہ واش روم میں جا کر فریش ہو سکے۔ اس کی طرف دیکھ کر بھویں اچکائی جیسے کہہ رہا ہو کہ اب کیا مسئلہ ہے۔ مسکان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، شرم نہیں آتی بلال؟ میں تم سے 3 سال بڑی ہوں اور تم مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو۔ جواباً وہ بھی بھڑک اٹھا۔ بدتمیزی کب کی ہے میں نے؟ مسکان تڑپ کے بولی، تو تم نے مجھے دھکا دیا، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کپڑے بلال بیڈ پر پھینک کر اس کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر مسکان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ہوش و حواس میں نہ تھا اور نشے میں دھت انسان سے کبھی بھی جارحانہ حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے جسے سہنا اس وقت مسکان کے بس میں نہ تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو شاید اس کے غصے پر خاموشی اختیار کر لیتا، مگر اس وقت تو کھڑا ہونا بھی مشکل تھا اور آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ نمایاں تھی۔ مسکان خوفزدہ ہو کر دیوار سے جا لگی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں چھایا خوف دیکھ کر بلال خان مسکرایا۔ نہ جانے کیوں اسے اس خوف میں سکون محسوس ہوا۔ اس نے مسکان کی چوڑیوں سے بھری کلائیاں پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے حصار میں قید ہو گئی۔ کانپتے وجود کو دیکھ کر وہ بولا، ابھی تو میں نے بدتمیزی کی بھی نہیں اور تم یوں گھبرا رہی ہو؟ سوچو جب کروں گا تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ بس اس کی سنجیدگی نے مسکان کو لرزا دیا تھا۔ بولا، اور یہ بھی کہہ رہی ہو کہ تم مجھ سے 3 سال بڑی ہو؟ آؤ یہ بات ابھی واضح کر لیتے ہیں کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا۔ وہ اسے کھینچ کر شیشے کے سامنے لے گیا جہاں مسکان کو خود کو بلال کے سامنے عمر میں چھوٹا محسوس کیا اور نظریں جھکا لی۔ بلال نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کر کہا کہ تم میری بھابھی تھی لیکن اب میری بیوی ہو۔ جتنا جلدی اس رشتے کو قبول کر لو گے تمہارے حق میں اتنا بہتر ہوگا، اس لیے یہ بھابھی کا روگ الاپنا بند کر دو، ورنہ تم جانتی ہو مجھے بلال کے لہجے میں ایک اجھلا پن تھا جو اتر آیا تھا جب وہ بولا کہ واقعی بابا ٹھیک کہتے ہیں، تم بے حد خوبصورت ہو۔ اس کی بات پر مسکان آنکھیں پھاڑ کر گہری سانس لیتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں سے وہ بڑی بے باکی کے ساتھ اس کے چہرے کے ہر نقوش کو چھو رہا تھا، جس سے اس کی ساکن دھڑکنیں لمحوں میں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ واقعی ہی دلکش تھی، گلابی اور سفید رنگت، تیکھے نین نقش اور متناسب بل کھاتی کمر جس پر لال
جوڑا قیامت ڈھا رہا تھا۔ مسکان کا وجود لمحے بھر میں سنسنی سے بھر گیا اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو اٹھا، مگر اگلے ہی پل بلال کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ میں اسے ششت کر دیا: لیکن تم میرے قابل نہیں ہو، مجھے دیکھو، میں بلا کا حسین مرد، میں ایسی عورت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہوں جس کے جسم پر پہلے ہی دوسرے مرد کے لمس کی چھاپ ہو؟ مجھے ہمیشہ وہ چیز پسند آئی ہے جو انچھوئی ہو، جس پر کسی کی پرانی چھاپ نہ ہو۔ یہاں بات مجھے تمہارے بارے میں قبول نہیں ہے۔ مسکان، اس کے لہجے میں رچی مغروریت نے مسکان کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ دانت بھینچے تیز لہجے میں بولی: تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ ڈھونڈ لیتے اپنی جیسی کوئی جو تمہارے ساتھ جچتی۔ وہ غصے سے چلائی، لیکن اس کا چیخنا بلال کو ذرا نہ بھایا۔ تو تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی؟ اس نے بھی حیرت زدہ لہجے میں کہا، اور اپنا مضبوط ہاتھ اس کے بازوؤں سے پھسلتا سانپ کی مانند اس کی کمر کے گرد جا ٹھہرا۔ اپنے وجود کو اس حدت سے اور اس کے لفظوں سے جھلستا محسوس کیا جب بلال مزید جھکا اور اپنی ناک اس کی ناک سے لگا کر آنکھیں موند لیں۔ مسکان نے لرزتے ہوئے کہا: کیا تمہیں لگا کہ میں گونگی ہوں؟ میرے منہ میں زبان نہیں ہے؟ اس کی نزدیکی پر بھی وہ خاموش رہنے کو تیار نہ تھی۔ بلال کے وجود میں اٹھتی شراب کی تیز مہک نے مسکان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مسکان نے ایک پل بھر کو اپنی سانس روک لی۔ بلال سختی سے بولا: مجھے تم سے دو بدو جواب کی امید نہیں تھی۔ تم مجھ پر مسلط کی گئی ہو، میں اپنے باپ کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ تم کوئی محبوب عورت نہیں ہو کہ تمہاری بدتمیزی سے ہوں، اس لیے زبان قابو میں رکھنا، کیونکہ مجھے بد زبان عورتیں سخت ناپسند ہیں۔ اب جب تم میری ہی زندگی کا حصہ بن گئی ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس رشتے کو قبول کر لو، اور ہاں، تم 3 سال بڑی ہو تو اس کا رعب مجھ پر مت جھاڑنا، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے الفاظ مسکان کے دل کو چھلنی کر کے شادی کی پہلی رات ہی اس کی عزت خاک میں ملا رہے تھے۔ اس کی تیز باتوں پر مسکان کا دل دکھ سے بھر گیا، مگر بلال اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر جیسے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہ تھے، لیکن پھر بھی دھونس بھرے لہجے میں بولے جا رہا تھا۔ مسکان نے آنکھوں میں نمی لیے سرد لہجے میں جواب دیا: مجھے بھی تم جیسے اوباش اور عیاش مرد پسند نہیں، جنہیں حلال اور حرام کا فرق نہیں معلوم ہو۔ اس کے کرارے جواب نے بلال کے تاثرات کو بگاڑ دیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں غصے کے ساتھ ناگواری بھی اتر آئی تھی۔ جب تم میرے بارے میں سب جانتی تھی تو میری فطرت اور میرا مزاج تمہیں معلوم تھا، تو پھر شادی کیوں کی مجھ سے؟ وہ غصے میں تو ایک جھٹکے سے پیچھے سے اس کی گردن دبوچ لی۔ اب وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں تھی۔ مسکان نے نم آواز میں کہا: میں بھی تمہاری طرح مجبور تھی بلال، میں اس گھر کے مکینوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ کوئی دوسرا مرد میرے وجود پر حق جتاتا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے بلال کو سختی سے رگڑ کر خشک کیا، اور پھر بولا: تو تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہارے قریب نہیں آؤں گا؟ نکاح کیا ہے میں نے تم سے، چاہے تم پسندیدہ عورت نہ سہی، لیکن بیوی تو ہو تم میری، کب تک دور رہ سکو گے تم مجھ سے؟ مسکان کی آنکھوں میں آنسو ایک بار پھر بہنے لگے اور نم لہجے میں بولی: مجھے وقت چاہیے اس نئے رشتے کو قبول کرنے کے لیے۔ وہ ایک امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا وقت؟ مسکان، بلال نے اپنی سرخ ڈوروں سے بھری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے نیچی آواز میں پوچھا۔ دونوں کے بیچ فاصلہ لمحہ بہ لمحہ سمٹ رہا تھا۔ لبوں کی ہلکی لرزش ایک نرم مسکان کا ذریعہ بنی، اور چند لمحوں میں ساکت ہو گئی۔ پتہ نہیں، مسکان نے نظریں چراتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ بلال کا دل اس کی قربت کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ وقت مناسب نہیں، اسے مسکان کو وقت دینا ہوگا تاکہ وہ اس رشتے کو دل سے قبول کر سکے۔ اس نے ضبط کے ساتھ بیڈ پر کپڑے اٹھائے اور واش روم میں چلا گیا، جبکہ مسکان اپنی سسکیاں دباتی چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے واپس آیا تو مسکان اپنی وہیں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ بلال نے تھکے لہجے میں کہا: جاؤ مسکان، کپڑے بدل لو، یہ رونا دھونا تو پوری رات بھی چل سکتا ہے۔ آج کی رات ولید خان کی یاد میں جتنے چاہو آنسو بہا لو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اگر میں نے تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے بستر پر بکھری گلاب کی پتیوں کو جھٹک کر نیچے پھینکا اور خود بستر سے پر دراز ہو کر آنکھوں پہ بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن ساری رات مسکان کی دبی دبی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں اور وہ خاموشی سے لیٹا ہوا ان سسکیوں کو سنتا رہا، مگر آنکھ اس کی بھی نہیں لگی۔ صبح کے قریب 5 بجے جب وہ اٹھا تو دیکھا مسکان زمین پر سو رہی تھی۔ وہ نرمی سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، کمبل اڑایا اور خود باہر نکل گیا۔ دن بھر وہ ولیمے کی تیاریوں میں مصروف رہا، جبکہ مسکان سکون سے سوئی رہی۔ شام 4 بجے رابعہ بیگم کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو مسکان کو بیڈ سے ٹیک لگائے ولید کی تصویر کو سینے سے لگائے بیٹھا پایا۔ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے انہوں نے پارلر والی کو آواز دی: اور
اور کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو، پھر یہ لڑکی تمہیں ولیمے کے لیے تیار کر دے گی۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتی کھانے لگی، اور تیاری کے بعد وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ واقعی وہ اپسرا سی دکھائی دیتی تھی۔ پاؤڈر والی چلی گئی تو مسکان خود کو آئینے میں دیکھنے لگی اور خیالات میں کھو گئی۔ دل ہی دل میں ولی سے سرگوشی کرتی، میری لپسٹک خراب مت کرنا، دور رہیں، تب کیا سوچیں گے، مجھے ولیمہ اٹینڈ کرنے دو، پھر جو چاہو کرنا، نہیں روکوں گی۔ اچھا بابا چھوڑ دیا بس۔ خوش یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آج بھی وہ ویسے ہی سج کر بیٹھی تھی، پیچ کلر کی میکسی میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر ولید اس کے ساتھ نہیں تھا۔ بلال جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کو نگاہیں مسکان پر جم گئی۔ وہ قدم بقدم بڑھتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور دھیرے سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے بولا، بہت حسین لگ رہی ہو مسکان۔ وہ لب بھینچتی اس کے لمس سے دور ہو کر بیڈ پر جا بیٹھی۔ ولیمے کی تقریب گارڈن میں رکھی گئی تھی۔ مسکان کا ہاتھ تھامے بلال مسکراتا ہوا وہاں داخل ہوا تو سب نے انہیں چاند سورج کی جوڑی کہا، جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ عمر کے فرق کے باوجود دونوں بے حد جچ رہے تھے، لیکن مسکان کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی چھائی۔ رابعہ، وہ دونوں بے حد جچ رہے تھے۔ رابعہ بیگم نے مسکرا کر مسکان کو گلے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ تو نم آنکھوں سے مسکراتی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد مسکان کمرے میں آئی، دوپٹہ اتارا اور فرش پر پھینکا اور واش روم چلی گئی۔ بلال اندر آیا تو کمرہ خالی پایا، صرف واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور مسکان کے دوپٹے کو ہاتھوں میں لپیٹ کر اس کی خوشبو محسوس کرتا مسکرا اٹھا۔ مسکان جیسے ہی باہر آئی تو سامنے بلال کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آہستہ قدم اٹھاتی وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور چوڑیاں اتارنے لگی۔ بلال نے دوپٹہ بیڈ پر رکھا اور پیچھے جا کر اس کے بال ہٹانے لگا، پھر جیب سے نازک سا ڈائمنڈ جڑا ہوا لاکٹ نکال کر اسے گلے میں پہنا دیا۔ مسکان اس کے لمس کی شدت سے سانس روک گئی۔ اچانک اسے اس کی کمر سے جکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ناک پر بوسہ دے دیا۔ بلال کے لمس پر مسکان تڑپ اٹھی اور جھٹکے سے اسے دور دھکیلا اور چیخی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے بلال۔ بلال نے تڑپ کر کہا کہ بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا تم؟ وہ غصے سے اس کے قریب آیا تو مسکان بھی غصے سے چلائی، دور رہو مجھ سے۔ اس کی چیخ پر بلال کی برداشت کی حد ٹوٹ گئی۔ وہ مسکان کو غصے سے بیڈ پر پھینک گیا اور وہ سہمی ہوئی پیچھے ہونے لگی تو وہ سخت لہجے میں بولا، بس بہت ہوا مسکان، اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے پاؤں پکڑ کر واپس کھینچ لایا۔ مسکان روتی ہوئی چھٹکارے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی گرفت فولادی تھی۔ انگلیوں سے سختی اس کے بازو میں چھپنے لگی۔ وہ تکلیف سے آنکھیں میچ کر لمبے سانس لینے لگی۔ بلال نے بھاری لہجے میں کہا کہ کل رات میں نے خاموشی اختیار کی کہ ایک لڑکی کے لیے مشکل ہے اچانک دوسرے مرد کو قبول کرنا۔ میں نے تمہیں وقت دیا، لیکن آج بھی تم مجھے خود سے دور دھکیل رہی ہو۔ کیوں مسکان؟ ولید مر چکا ہے، میں تمہارا شوہر ہوں اور تم مجھے میرے حق سے محروم نہیں کر سکتی، چاہے ہماری شادی جیسے بھی حالات میں ہوئی ہے، لیکن اب تم میری بیوی ہو۔ مانتا ہوں کل میری باتوں سے تمہیں تکلیف پہنچی، میں نشے میں تھا، مگر اب میں حقیقت کو قبول کر چکا ہوں۔ اور وہ غصے سے بولا تو مسکان کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ مسکان کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ مسکان پر کچھ زیادہ ہی غصہ کر بیٹھا تھا۔ اس نے مسکان کو اپنے سینے سے لگایا اور دھیرے سے بولا، خود کو تکلیف مت دو یار، مانتا ہوں تمہارے لیے ولید کو بھلانا مشکل ہے، میں بھی نہیں بھول سکتا کیونکہ وہ میرا بھائی تھا، لیکن پوری زندگی تو ہم نہیں گزار سکتے۔ اس کی آواز بوجھل ہو گئی، لیکن مسکان اس کے حصار میں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی۔ بھررائی ہوئی سانسوں کے ساتھ روتے ہوئے اسے خود سے دھکیلتی کمرے سے باہر نکل گئی اور بلال خاموش نم آنکھوں سے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ وہ ساری رات کمرے میں واپس نہیں آئی اور بلال نے بھی ساری رات کانٹوں پر گزار دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے دور رہے۔ صبح 5 بجے وہ کمرے سے نکل کر سیدھا ولید کے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کی نظر مسکان پر پڑی۔ وہ بیڈ پر ولید کی تصویر کو سینے سے لگائے سو رہی تھی اور اس کے گالوں پر آنسوؤں کے ہلکے ہلکے نشان بتا رہے تھے کہ وہ رات بھر روتی رہی ہے۔ بلال آہستگی سے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھوں سے تصویر نکالی۔ وہ ولید کی لندن میں لی گئی وہ تصویر تھی جب وہ دونوں ہنی مون پر گئے تھے۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی بلال کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ آہستہ سے تصویر کو چوم کر سرگوشی میں بولا، ولید مجھے معاف کر دینا، میں مسکان کو ایسا ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ دیوار پر میز پر رکھی ساری تصویریں ایک ایک کر کے اتارتا گیا اور انہیں ڈبے میں ڈال کر رابعہ بیگم کے کمرے میں لے آیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، مما یہ ولید کی تصویر آپ اپنے پاس رکھ لیں، جب تک یہ سب مسکان کے سامنے رہیں گی وہ نہیں آگے بڑھ سکتی، وہ میری کبھی نہیں ہوگی، وہ پوچھے تو کہہ دیجیے گا کہ میں نے اتار دی ہے۔ رابعہ بیگم نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ واپس آ کر بلال نے بڑی نرمی سے مسکان کو اٹھایا اور اسے اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ خود بھی ساتھ لیٹ گیا اور آہستگی سے اسے اپنی باہوں میں بھر کر آنکھیں موند گیا۔ صبح جب مسکان کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بلال کے بستر پہ پایا۔ وہ چند لمحے حیرت سے ارد گرد دیکھتی رہی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اسی دوران بلال فریش ہو کر واش روم سے باہر آیا تو مسکراتے ہوئے بولا، مسکان آؤ ناشتہ کر لو، میں نے کر لیا ہے، تم بھی کر لینا، میں بابا کے ساتھ آفس جا رہا ہوں، میری امپورٹنٹ
وہ اپنی امپورٹنٹ فائل اور لیپ ٹاپ بیگ میں رکھتے ہوئے بولا، مصروف سا بول رہا تھا، پھر جاتے جاتے واپس پلٹا، مسکان کے قریب آیا اور اس کے سر پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ مسکان بلال کے لمس پر تڑپ کر دور ہوئی اور غصے سے بولی، تم دور رہ کر بات نہیں کر سکتے؟ ہر وقت چپکنے کا موقع ڈھونڈتے ہو، بیوی سے نہیں چپکوں تو اور کس سے چپکوں، تم یہ بتا دو، سنجیدگی سے بولا۔ ولید کے کمرے میں تھی، مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ غصے سے چیختی۔ مسکان، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو، میں 2 دن سے تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہا ہوں، مزید برداشت نہیں کروں گا، اور آج کے بعد اگر تم ولید کے کمرے میں گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے وہاں سے ساری تصویریں ہٹا دی ہیں اور کمرے کو لاک لگا دیا ہے۔ اگر زبردستی تمہارے ساتھ ہوئی تو زبردستی میرے ساتھ بھی ہوئی ہے، لیکن میں تو تمہیں قبول کر چکا ہوں، مگر تم جب جب تمہارے قریب آتا ہوں تو مجھے دھتکار دیتی ہو۔ اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ جب تم خود میرے پاس چل کر آؤ گی، جس طرح میں تڑپ رہا ہوں تمہاری کوئی بدخلی سے طرح تم بھی تڑپو گی، تبھی میں تمہاری طرف پیش قدمی کروں گا۔ وہ غصے سے بیگ اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ مسکان کتنی دیر تک سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو فریش ہو کر باہر آئی تو رابعہ بیگم گارڈن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ مسکان کو دیکھتے ہی وہ مسکرائی۔ بیٹا ذرا بیٹھو میرے پاس، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ مسکان خاموشی سے ان کے قریب جا بیٹھی تو رابعہ بیگم نے کپ میں سے میز پر رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور نرم لہجے میں بولی، بیٹا بلال سے بدسلوکی نہیں کیا کرو، مانتی ہو کہ غصے کا تیز ہے، مگر وہ تمہارا شوہر ہے، اس نے دل سے تمہیں قبول کیا، تم چاہ کبھی ولید کے پاس واپس نہیں جا سکتی۔ تمہیں بھولنا یقیناً مشکل ہے، مگر زندگی یوں ادھوری نہیں گزاری جا سکتی۔ مسکان کا دل جیسے کسی نے کاٹ کر رکھ دیا تھا، وہ نظریں جھکائے خاموش رہی تو رابعہ بیگم نے اس کی نم پلکوں کو دیکھتے ہوئے مزید کہا کہ سوچو اگر ولید زندہ ہوتا تو کیا وہ چاہتا کہ تم اپنی جوانی یوں آنسو میں بہا تو؟ ہرگز نہیں، وہ یہی چاہتا کہ تم آگے بڑھو اور خوش رہو۔ بلال برا انسان نہیں ہے، اس کی تو آج ولید کی ساری تصویریں بھی سمیٹ کر ایک طرف کر دی ہیں تاکہ وہ دیکھ کر تمہیں اذیت نہ ہو۔ جب بھی وہ تمہیں روتا دیکھتا ہے تو دل سے کڑتا ہے۔ بیٹا مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ تمہارے دل میں بھی اس کے لیے جگہ بن جائے گی، اسے ایک موقع دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مسکان خاموش بیٹھی، سب سنتی، آنکھوں میں نمی لی، اور ان کی باتیں اس کو دل کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور اپنے خیالوں میں کھو گئی۔ شادی کی رات وہ نشے میں ضرور تھا لیکن پھر بھی قریب نہیں آیا۔ وہ مانتی تھی کہ وہ برا انسان نہیں، مگر دل کی بے بسی تھی جو ولید کی جدائی پر روتا رہتا تھا۔ لیکن اب وہ خود کو بدلنا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ بلال خان کو قبول کرے، اسے موقع دے۔ رفتہ رفتہ زندگی اپنی ڈگر پر آنے لگی۔ بلال صبح دفتر چلا جاتا اور شام کو واپس آ کر کبھی اس سے ڈنر پر لے جاتا تو کبھی شاپنگ پر، اور مسکان بھی بدلنے لگی۔ اجنبیت اور سختی کی جگہ وہ اس کی ضروریات کا خیال رکھنے لگا۔ اس کے کپڑے استری کرنا، فائل ترتیب دینا، بیگ تیار کرنا، اس کے پسند کے کھانے اپنے ہاتھوں سے بنانا اس کی عادت بنتا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور مسکان ولید کی یادوں سے نکلنے لگی۔ اب اس کے دل و دماغ پر بلال خان نہیں چھایا رہتا۔ وہ دن میں کئی بار اسے میسج کرتا، کبھی پوچھ لیتا کھانا کھایا یا نہیں، کبھی 2 لفظ لکھ دیتا، کبھی لو یو، مس یو، یا بس ایک دل کا ایموجی بھیج دیتا۔ مسکان یہ سب میسیجز دیکھ کر مسکرا دیتی، دل دھڑکنے لگتا، مگر ضد کے مارے جواب نہ دیتی۔ کبھی بھی اس کی خاموشی کو سمجھ کر مسکرا کر ٹال دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ محبت زبردستی نہیں ملتی، اس لیے کبھی دباؤ نہیں ڈالا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کی طرف بڑھے۔ ہاں، اس کی خاموشیوں سے کبھی کبھی دکھ ضرور دیتی تھی، مگر وہ صبر سے برداشت کرتا۔ ولید خان ولا میں آج مہمانوں کی آمد متوقع تھی، اس لیے رابعہ بیگم اور مسکان صبح سے ہی کچن میں تیاریوں میں جھکی ہوئی تھیں۔ اتنے میں ملازمہ نے آ کر اطلاع دی کہ گیسٹ پہنچ چکے ہیں۔ رابعہ بیگم نے مسکان کو کہا کہ تم جا کر تیار ہو جاؤ، باقی سب میں سنبھال لوں گی، تو اس بات میں سر ہلاتی اوپر کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے ریڈ اور بلیک کمبینیشن کا ڈریس نکالا جو بلال نے اسے اپنی پسند سے دیا تھا، مگر مسکان نے کبھی اسے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، آج وہی پہن کر اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ مسکراتی وہ واش روم میں داخل ہوئی اور نہا دھو کر جیسے اپنے لمبے بال کھلے چھوڑ دیے جو کمر سے نیچے تک لہرا رہے تھے، ہلکا سا میک اپ کیا اور بولڈ ریڈ لپسٹک لگا کر پاؤں میں بلیک ہیلز پہن کے وہ پھر ناز سے گیسٹ روم میں قدم رکھتی بلال کی جانب بڑھی تو لمحہ بھر کے لیے بلال کا دل رک سا گیا۔ آج وہ بے حد درجہ حسین لگ رہی تھی۔ سب کی نظریں ایک دم مسکان پر جم گئی۔ وہ سب سے ملتی ہوئی بلال کے قریب آئی، سب نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بلال نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی ہے۔ ہنا ایک دم چونک گئی، بیوی سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تو بلال نے وضاحت دی کہ دراصل بڑے بھائی کی اچانک ڈیتھ کے باعث نکاح اور شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی، جس میں صرف قریبی لوگ شریک تھے، اس لیے کسی کو زیادہ خبر نہیں ہو سکی۔ بہرحال یہ مسز مسکان بلال خان ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مسکان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مسکان نے کانپتے ہاتھوں سے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ کچن میں لوٹ آئی اور ملازمہ کے ساتھ گارڈن میں ٹیبل لگوانے پر کھانے کا انتظام کیا۔ مسز نعمان نے تعریف کی کہ ماننا پڑے گا تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، تمہارے جیسی ہی ڈھونڈی ہے، تو بلال مسکرا دیا۔ ہنا نے چٹکی لیتے ہوئے کہا کہ خوبصورت تو ہے، مگر بلال
جتنی نہیں۔ اس کی بات سن کر بلال نے شدت سے مٹھیاں بھیج لی مگر بظاہر مسکراتا رہا، حالانکہ یہ جملہ اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کھانے کے دوران حنا جان بوجھ کر بلال کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ مہمان ہونے کے باعث خاموشی سے برداشت کرتا رہا۔ مسکان سب دیکھ کر بھی انجان بنی ہوئی تھی مگر حد تب ہوئی جب حنا اس پر گر پڑی۔ مسکان کی آنکھیں بھیگ گئیں مگر وہ خاموشی سے برداشت کرتی کھڑی رہی تھی۔ حنا نے معصومیت سے کہا کہ سوری بلال، میرا پاؤں سلپ ہو گیا تھا۔ تو وہ ہلکا سا مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ حنا وہاں بھی اس کے پیچھے پیچھے رہی۔ مسکان برداشت نہ کر سکی اور رابعہ بیگم کے پاس کچن میں آ گئی۔ وہ ایک طرف وہاں پر بلال سنجیدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا اور بولا، حنا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، بلال میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، یاد ہے امریکہ میں ہم کتنے اچھے دوست تھے، لیکن تم نے پاکستان آ کر شادی کر لی، مجھے بتایا تک نہیں۔ وہ نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی تو بلال نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا کہ ہاں ہم اچھے دوست تھے مگر میں شادی شدہ ہوں اور میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا، نہ کبھی کوئی ایسی بات کہی کہ تمہیں لگے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا تم کرتی ہو تو یہ تمہاری سوچ ہے، لیکن میں تمہارے لیے کبھی یہ جذبات نہیں رکھتا، اس لیے خدا را یہ ڈرامہ بند کرو، اب تمہیں یہاں سے جانا چاہیے، کھانا کھا چکی ہو، انجوائے بھی ہو چکی ہو، زیادہ تر گیسٹ جا چکے ہیں تو بہتر ہے کہ تم بھی چلی جاؤ اور آج کے بعد ہو سکے تو مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ سنجیدگی سے راستہ دکھا گیا تو حنا پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ بلال نے ٹھنڈی سانس بھری اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد مسکان بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی اور دیکھا تو وہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ مسکان نے اس کا لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور خود بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ حنا کون تھی؟ تم کب سے اسے جانتے ہو؟ مسکان نے جیسے شک میں ڈوبی ہر بیوی کی طرح سخت اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ بلال نے گہرا سانس لے کر کہا، کوئی نہیں تھی، امریکہ میں میرے ساتھ کام کرتی تھی، آج کل پاکستان آئی ہوئی ہے اور یہاں بھی میرے ساتھ کام کر رہی ہے، اس سے زیادہ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے۔ وہی کہہ کر مسکان کی طرف دیکھتا ہوا لیپ ٹاپ اٹھانے لگا مگر مسکان نے اگلے سوال نے اس کے ہاتھ روک دیے۔ پھر وہ تمہارے اتنا قریب کیوں تھی بلال اور تم اسے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے تھے؟ آخر کیوں؟ مسکان کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ بلال نے طنزیہ سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو تمہیں برا لگا؟ تم تو ہمیشہ کہتی ہو نا کہ تمہیں میری پرواہ نہیں، تم تو چاہتی ہو نا کہ میں تم سے دور رہوں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو تم مجھے پسند بھی نہیں کرتی ہو، پھر یہ آنکھوں میں آنسو کیوں؟ فرق کیوں پڑ رہا ہے تمہیں؟ تو تم مجھے میرے شوہر کیونکہ تم میرے شوہر ہو اور میں تمہاری بیوی ہوں۔ مسکان نے تڑپ کر فوراً جواب دیا۔ یہ سنتے ہی بلال کے چہرے کی مسکراہٹ غصے اور سنجیدگی میں بدل گئی۔ وہ اچانک مسکان کو بیڈ پر دھکا دے کر اس کے نہایت قریب آیا۔ مسکان سانس روکے ساکت ہو گئی۔ بیوی ہونے کا حق تو کبھی دیا ہی نہیں تم نے۔ مسکان، صرف کاغذات پر لکھی شادی سے کوئی بیوی نہیں بن جاتی، اس رشتے کے لیے بیوی ہونے کا ثبوت بھی دینا پڑتا ہے۔ ہمارے رشتے کو 6 مہینے ہو گئے ہیں مسکان، کیا ان 6 مہینوں میں تمہیں کبھی محسوس ہوا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں؟ کبھی تم نے میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں دیکھی؟ بلال کی آواز گہری اور زخمی ہو چکی تھی۔ تمہاری ہر بے رخی پر میں نے ہنس کر برداشت کیا، آفس میں بیٹھ کر گھنٹوں تمہارے بھیجے گئے کسی ایک جواب کا انتظار کیا کہ کبھی تم میرے میسیجز کے جواب میں آئی لو یو، مس یو ٹو، مائی جان لکھ کر دو گی، مگر تم نے کبھی میرے ایک چھوٹے سے میسیج کا جواب تک نہیں دیا۔ میں تمہاری قربت کے لیے پل پل تڑپتا رہا مگر تم نے کبھی وہ تڑپ نہیں دکھائی، تو پھر کس حق سے آج تم مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ مسز مسکان، بلال خان جواب دو۔ بلال کی آنکھیں ضرب سے سرخ ہو چکی تھیں جبکہ مسکان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آئی ایم سوری بلال، مجھے معاف کر دو، آئی ایم سو سوری بلال، مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بلال کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر مسکان کے بالوں میں جذب ہو گیا اور مسکان کو اپنے بازو میں بھیج کر تھوڑا سا الگ ہونے لگا تو مسکان نے اسے پلٹ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ بلال کی آنکھوں میں دیکھتی کھو سی گئی۔ چند لمحوں کے لیے بلال بھی اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے اس کے کانپتے ہونٹوں پر جھکایا۔ مسکان نے آنکھیں بند کر لیں، وہ بلال خان کی شدت برداشت کرنے سے قاصر تھی، درد سے دوہری ہوتے ہوئے تڑپنے لگی۔ بلال پلیز بس کرو، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اسے روکتی رہی مگر وہ اپنی منمانیاں جاری رکھا۔ صبح جب بلال کی آنکھ کھلی تو مسکان کو بے حس و حرکت دیکھ کر گھبراہٹ اس پر طاری ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا تو محسوس ہوا کہ اسے تیز بخار میں جل رہی ہے۔ گھبراہٹ کہ اس نے مسکان کو چہرہ سلایا، مسکان میری جان آنکھیں کھولو۔ اس کی پکار پر مسکان دھیرے سے آنکھیں کھولی تو بلال نے سکون کا سانس لیا اور شکر ادا کیا اور فوراً باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے مسکان کا معائنہ کرنے کے بعد چند دوائیں لکھ دی اور چلی گئی۔ بلال نے نرمی سے کہا کہ مسکان اٹھو، ذرا سا کھانا کھا لو تاکہ دوائی کھا سکو پلیز۔ وہ سہارا لے کر بیٹھی تو بلال نے اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے، پھر دودھ کے ساتھ دوائی دی۔ مسکان نے منہ بسور کر
دوائی کھا لی، پلیز مسکان کھا لو۔ اس کی منت پر مسکان خاموشی سے دوا نگل کر لیٹ گئی۔ 2 دن میں وہ بالکل صحت مند ہو گئی تھی، مگر صحت یاب ہوتے ہی اس کے لب شکوہ کرنے لگے کہ بلال، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تمہارے بھائی نے مجھے کبھی اس طرح سختی سے نہیں چھوا جیسے تم نے چھوا۔ آج کے بعد میرے قریب مت آنا، میں تم جیسے طاقتور مرد کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، جبکہ بلال جو کب سے اپنی ہنسی روک رہا تھا مزید ضبط نہ کر سکا۔ اس کا فلک شگاف کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ وہ مسکان کو اپنی طرف کھینچ کر اس کی روئی جیسے نرم گالوں پہ اپنے ہونٹ سختی سے رکھ کر وہ بولا کہ آپ روتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی تو چھوڑو بلال پلیز۔ مگر بلال نے مسکرا کر کہا کہ بھائی معصوم اور شریف تھا، لیکن میں نہیں ہوں، اور یہ سب بالکل نارمل ہے، آہستہ آہستہ برداشت کرنا سیکھ جاؤ گی۔ ویسے بھی تم کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو تو تم میں طاقت نہیں ہے۔ کل رات جس طرح تم رو رہی تھی تو ڈر گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، چلو کیوں نہ اب ہم اپنا ہنی مون پلان کریں، نیو یارک چلتے ہیں، وہاں بہت خوبصورت جگہ ہے، میں تمہیں ضرور پسند آئے گی۔ مسکان نے نظریں جھکائی، شادی کے 6 مہینے بعد ہم ہنی مون پر جائیں گے، وہ شرما کر بولی۔ بلال نے قہقہ لگایا، ہاں تو کیا ہوا، اس سے فرق نہیں پڑتا، بس یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ چلو گی یا نہیں۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ مسکان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور شرماتے ہوئے اس کے سینے سے چھپنے لگی۔ بلال نے کہا کہ پھر کمرے میں گونج اٹھا۔ اگلی صبح وہ دونوں ناشتے کی میز پر ساتھ آئے تو سلیم خان اور رابعہ بیگم نے دل ہی دل میں ان کی نظر اتاری۔ بابا، میں اور مسکان کچھ دن کے لیے نیو یارک جانا چاہتے ہیں، آپ آفس کا کام دیکھ لیجئے گا، بلال نے کہا تو سلیم خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بلال نے منہ بنایا، بس ایک مسئلہ ہے، پاسپورٹ پتہ نہیں کب تک نیا بنے گا، پرانا پاسپورٹ تو آپ نے جلا دیا تھا۔ سلیم خان نے رابعہ بیگم کو اشارہ کیا تو وہ مسکراتی ہوئی کمرے میں سے پاسپورٹ اور ATM کارڈز لے آئی اور بلال کو تھما دیے۔ بلال حیرت سے بولا، بابا یہ تو آپ نے جلا دیے تھے، یہ کہاں سے آئے؟ خوشی اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ سلیم خان نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا نہیں جلائے تھے، صرف تمہیں ڈرانے کے لیے جلائے تھے، یہ لو، اور تمہارے فلیٹ کی چابی بھی ہے، ہوٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں رہنا۔ بلال کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں، وہ اپنے والد سے لپٹ گیا۔ تھینک یو بابا، ہر چیز کے لیے، یو آر دا بیسٹ ڈیڈ ان دس ورلڈ۔ اس کے یہ الفاظ پر سلیم خان کی آنکھوں میں بھی آنسو بہہ نکلے۔ وہ بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، خوش رہو بیٹا، مسکان کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر اٹھ گئے اور ہنی مون کے لیے کبھی مسکان کو نیو یارک لے آیا، جہاں وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے شہر کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے منظر اسے دکھا رہا تھا، کبھی اسٹیچو آف لبرٹی تو کبھی سامنے کھڑے حیرت سے تصویریں بناتے ہوئے سینٹرل پارک کی خاموش پر دلکش فضاؤں میں ٹہلتے ہوئے، کبھی کنارے پر جگمگاتی نیو یارک کی راتوں کا نظارہ، اور کبھی آسمان سے برستی برف کی گالوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے مسکراتے۔ ہر منظر میں مسکان کے چہرے پہ جھلکتی خوشی بلال کے دل کو سکون دیتی تھی۔ مسکان جو ایک وقت میں یہ سوچتی تھی کہ ولید کے بغیر اس کی سانسیں بھی ادھوری ہیں، آج حیران تھی کہ وہ دل کی گہرائیوں سے خوش ہے، بلکہ عجیب سا اطمینان اس کی روح تک پھیل گیا تھا، اور یہ سب بلال کی بے پناہ چاہت اور اس کی مسلسل توجہ اور اس کی نرمی سے بھرے لمس کی بدولت تھا، جس نے اس کے دل کے زخم آہستہ آہستہ بھر دیے تھے۔ پورا شہر برف کی سفید چادر اوڑھے جیسے خواب سا لگ رہا تھا۔ مسکان نے ہاتھ بڑھا کر برف کے نرم گالے اپنی ہتھیلی پر تھامے اور بچوں کی سی معصوم مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ اس کی خوشی دیکھ کر بلال کے دل کو قرار سا آ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر دھیرے سے بولا کہ مسکان، تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو، تمہیں پا کر لگتا ہے کہ میرا جہاں مکمل ہو گیا ہے۔ مسکان نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا لی اور لبوں پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ لے آئی۔ بلال نے مزید قریب ہوتے ہوئے سرگوشی میں کہا کہ اب تو مان لو مسکان کہ تم صرف میری ہو۔ پھر اس نے نرمی سے اپنی محبت کا لمس اس کی گردن پر چھوڑا۔ مسکان نے دل کی دھڑکنوں سے شور کے ساتھ آہستگی سے سر ہلایا، زبان پر الفاظ نہیں نکل سکے، مگر آنکھوں کی نمی اور لبوں کی مسکراہٹ نے سب کچھ کہہ دیا کہ وہ پور پور بلال کی محبت میں رنگ چکی ہے۔ بلال نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور نیو یارک کی جگمگاتی روشنی اس کی خوشیوں کی خاموش گواہ بن گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا دیے اور اپنے آنے والے ہر لمحے کو دل سے خوش آمدید کہہ دیا۔